الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتت به قومها تحملوا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قال الحق الذي فيه يمترون۔ صدق اللہ مولانا۔ سورہ مریم کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں، ترجمہ سماعت فرمائی ہے۔ پھر وہ یعنی حضرت مریم اپنے بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں لوٹ آئیں۔ لوگ کہنے لگے اے مریم، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا، نہ تمہاری ماں ہی کوئی غلط کار عورت تھی۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگ کہنے لگے ہم اس سے کیا بات کریں جو ماں کے گود میں گہوارے میں پڑا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا، بابرکت کیا، جہاں بھی میں رہوں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، جب تک میں زندہ رہوں اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، جب کہ میں اس دنیا کو چھوڑوں مروں، اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور ان کے بارے میں یہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ چھٹا سال ہے، ہم داخل ہو چکے ہیں چھٹے سال میں، اور ایک عظیم واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی فرمایا کہ رومیوں کو شکست ہوئی ہے۔ ان قریب وہ لوگ 10 سال سے کم عرصے میں دوبارہ پھر اپنے ہرانے والوں کو ہرا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت سے دوچار کرے گا، اور ٹھیک اس وقت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی کامیابی بخشے گا۔ مکہ میں ظلم و ستم اپنے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ لوگ اب اپنے ماتحتین جو رشتہ دار ہیں، عزیز اقارب ہیں، یا پھر کام کاج کرنے والے غلام اور کنیز ہیں، ان پر بڑی شدت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گلیوں سے گزرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بوڑھی خاتون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فیملی کے ساتھ بٹھا کر یا تنہا بٹھا کر کچھ خطبے نہیں دیے، بات نہیں سمجھائی۔ انہوں نے ادھر ادھر سے چند باتیں سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی دیکھتی رہی ہوں گی، انہیں کی بات کا یقین تھا کہ یہ چہرے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف اشارہ ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا، اور جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو ایک ہے، بس بات دل میں اتر گئی۔ اب یہ جن کے کفالت میں تھے شاید وہ گزر گئے دنیا سے، اب یہ آگے تحت ابو جہل کے عمر بن ہشام، اب وہ دل کھول کر اپنا ظلم و ستم کر رہا ہے۔ یہ بوڑھی عورت کو، خاتون کو کھڑی دوپہر کے وقت لوہے کی ٹوپی پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اب جو لوگ گلف میں رہتے ہیں، جس موسم سے اب گزر رہے ہیں جون جولائی سے، یہ پیک آور ہوتا ہے یہاں کا، اب اس میں لوہے کی ٹوپی پہن کر کڑی دھوپ میں کھڑے رہنے کا کیا
انجام ہو سکتا ہے، اثر ہو سکتا ہے اس آدمی پر، آپ اندازہ لگائیں. وہ بھی ایک بوڑھی خاتون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اسبروا آل یاسر، یاسر کے گھر والوں صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تم سے جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے. مختلف صحابہ کرام پر مختلف قسم کے ظلم آزمائے جا رہے ہیں، لوگوں کے لیے تفریح کا سامان. حضرت بلال کو ان کی مالکہ چند نوجوان کے سپرد کرتی ہے، وہ رسیوں میں گرم ریت پر انہیں گھسیٹتے لے جاتے ہیں. پھر بھی دل اگر بس نہیں ہوا تو سینے پر ایک بھاری وزن پتھر رکھ دیتے ہیں. اور حضرت بلال کا حال یہ ہے کہ ان کو مزید چڑھانے کے لیے احد 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 دہراتے رہتے، اور یہ لفظ ان کے دلوں پر تیر کی طرح لگتا ہے. ایک بار پوچھا گیا حضرت بلال سے یہ ایک ہی لفظ کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ بت پرستوں کے دل پر جب ایک خدا کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں پر بڑی چوٹ لگتی ہے، اور میں اس لیے یہ کام کرتا ہوں. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے، ڈھالے بناتے، تیر بناتے. ان کی جو مالکہ تھی، ایک بار تو اس نے اتنا غصے کا مظاہرہ کیا کہ چند نوجوانوں کو حکم دیا پہلے تو آگ سلگاؤ سڑک پر، راستے میں انگارے بچھا دو، اور چند نوجوان پکڑ کر پیٹ کے بل حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان انگاروں پہ لٹا دیا. ہٹے کھٹے نوجوانوں نے لٹا دیا، آدمی اٹھ بھی نہیں سکتا. پوری کھال جل گئی، کھال کے نیچے جو چربی ہوتی ہے اس نے ان انگاروں کو بجھایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دور میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خباب بن ارت بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ خباب آپ پر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے تفصیل نہیں بتائی، اپنا جھبا اٹھایا، پیٹ بتا دی، سفید ہو چکی تھی، کھال جل چکی تھی. اب ان واقعات کی بنیاد پر جو ظلم و ستم بڑھ رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ اب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مکہ چھوڑ دے گی، حبشہ چلی جائے گی. حبشہ میں چونکہ ایک عیسائی بادشاہ اور رعایا وہاں پر رہتے بستے ہیں، ان کا اپنا عقیدہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے، اور وہاں جانے والے ایک نئے نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے جا رہے ہیں. تب دونوں کے بعد دونوں بھی نبیوں کے ماننے والے ہیں، اور دونوں کی تعلیمات کا فرق کیا ہے؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ نہیں تھی کہ مجھے خدا کا بیٹا کہو. ان کے خطبوں میں یہ الفاظ بہت استعمال ہوئے کہ وہ آسمانی باپ، جو بھی زبان رہی ہوگی اس زمانے کی سیرامک لینگویج کہتے ہیں. لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ چونکہ بار بار اللہ کو باپ کہتے ہیں تو یہ ان کے بیٹے ہیں. چونکہ آپ نے کچھ معجزے بتائے، کوڑی کو ہاتھ لگایا تندرست ہو گیا، پیدائشی نابینا کو ہاتھ لگایا بینائی آ گئی، دیکھنے لگی، مردے کو ٹھوکر ماری زندہ ہو کے بیٹھ گیا. لوگوں نے آپ کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا، اب ایک عقیدہ گڑھ لیا. انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو انسان کی شکل میں بھیجا اور پھر واپس پھانسی چڑھوا لیا، تاکہ انسانوں کے جو گناہ وہ کرتے رہیں گے اس کا ازالہ ہو جائے. کیسے ازالہ ہو؟ گناہ میں کروں، سزا خدا کا بیٹا بھگتے. ذرا کامن سینس بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. آج کی دنیا میں جتنے انسان ہیں، ہم لوگ، ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو کیا ہم چاہتے ہیں یہ سزا ہمارے زمانے میں نہ دنیا میں ہم کو ملے نہ آخرت میں ملے، بلکہ یہ سزا جو ہمارے غلطیاں ہوئی ہیں ہماری اولاد کو ملے؟ کون چاہے گا؟ کون چاہے گا؟ یہ کوئی نہیں چاہ سکتا. جب انسان مخلوق نہیں چاہے گا تو خالق اگر واقعی اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کو قربانی دیتا. بلکہ انسانوں کو ویسے ہی معاف کرنے کے لیے پرابلم کیا تھا اسے؟ وہ رب کائنات ہے، ہم اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں. لہذا عقائد کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
احتیاطاً سورہ مریم نازل فرمایا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ہجرت حبشہ ثانی کے لیے ایک توشہ تھا، عقائد کا توشہ تھا کہ صحابہ جب جائیں وہاں پر تو باقاعدگی کے ساتھ اپنے عقیدے کو مضبوط کر کے جائیں، چاہے وہ پناہ دینے والے کا عقیدہ کچھ بھی ہو، اور ڈنکے کی چوٹ پر اپنے عقیدے کا اظہار کریں۔ آئیے دیکھیں سورہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کا ذکر کیا، ان کے والدین کا حال یہ ہے کہ بوڑھے ضعیف ہو چکے ہیں، شادی ہو کے بڑا لمبا عرصہ ہو گیا لیکن اولاد نہیں۔ ازواجی تعلقات ہیں، میاں بیوی کے ہیں، اور وقت کے پیغمبر ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، شادی ہو چکی ہے لیکن اولاد سے اللہ نے۔ اور حضرت زکریا کی کفالت میں حضرت مریم ہے، جوان ہو گئی، بچپن سے شریعہ ان کی سرپرستی میں دیا گیا، جوان ہوئی۔ اور سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں گے آئندہ، کلما دخل علیہا محراب، جب کبھی حضرت زکریا اس محراب میں، اس حجرے میں داخل ہوتے ہیں جہاں حضرت مریم بیٹھی عبادت کرتی ہیں، وجد عندہا رزقا، قسم قسم کے پھل پھلاری وہاں موجود ہیں بے موسم کے۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں پر تو کسی کو آنے کی اجازت نہیں، بھئی کون ہے جو آ کے یہ دے جاتا ہے؟ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے تحاشا رزق سے نوازتا۔ ایک لڑکی کی عبادت دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام بے چین ہو گئے، اللہ سے دعا کی، اللہ اس کا یہاں پھر دوبارہ ذکر کرا، کہا یا انصار ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، ربی قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں، امیدیں، آرزویں، تمنائیں دیکھیں۔ پروردگار آہستہ آہستہ پکارے، چپ کے میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، بڑھاپے کا حال یہ ہے، اور سر کے بال سفیدی سے بھڑک اٹھے، لیکن وَلَمَّا كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کبھی تجھ سے دعا مانگ کر میں نامراد نہیں رہا۔ اب عمر کا وہ حصہ ہے کہ تو کبھی بھی اپنے پاس بلا سکتا ہے، اور مجھے اپنے پیچھے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اپنے بھائی بندوں کا، اپنے قوم کا خیال ہے، اور گھر کا معاملہ ہے کہ شادیوں کے 40-50 سالوں میں کانت میں امراتی عاقر، بیوی بانجھ ہے، لہذا میرے رب مجھ پر رحم، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے ایک وارث عطا کر، اور وہ بھی کیسا ہو، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو حضرت یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل، وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِیًّا، ان کی، اور تو ایسے بیٹھا دے جس سے تو بھی راضی ہو جائے۔ پتہ نہیں کیا اصل کیا ہے، انسان دعائیں مانگتا ہے، قبولیت کی بھی ایک گھڑی ہوتی ہے۔ یہ تو نبی ہیں، مانگ رہے ہیں، یہی حال ابراہیم علیہ السلام کا تھا، مانگ رہے ہیں، اللہ نے انتہائی ضعیفی میں اولاد دی۔ مقبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے، اور دینا ہوتا ہے تو اللہ دنیا میں نواز دیتا ہے، ورنہ دعاؤں کی مختلف شکلیں۔ فوری جواب آ گیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم نہ صرف آپ کو اولاد دے رہے ہیں بلکہ اس کا نام بھی سجیسٹ کر رہے ہیں، اس سے پہلے دنیا میں یہ نام کبھی نہیں رکھا گیا۔ مانگنے کو تو دعا مانگ لی، نبی نے دعا مانگی، لیکن جیسی جواب آیا حیران رہ گئے، پروردگار مجھے اولاد ہوگی کیسے ہوگی، بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ضعیف ہو چکا ہوں، وقد بلغت من الکبر عتیہ، بڑھاپے کی آخری حدوں میں پہنچا ہوں۔ قال کذالک، ہوگا جب اللہ چاہتا ہے، آپ کو بھی تو پیدا کیا نا، آپ کا وجود دنیا میں نہیں تھا ماں باپ کے ملنے سے پہلے، عدم سے وجود بخشا ہے تو آپ کو بھی ہو۔ پروردگار کوئی نشانی دے، 3 دنوں تک آپ شاید کسی سے بات نہیں کر سکتے، بہرحال کچھ معاملہ ہوا۔ فخرج علی قومہ، اور یہ اپنے
حجرے سے باہر نکلے من المحراب فاوحى اپنے قوم کی طرف اشارہ کیا کہ سب مل کے اللہ کی حمد و ثنا تسبیح کرتے رہو، 3 دن تک بات نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہا ہے کہ اللہ جب دینے پر آتا ہے، نوازنے پر، تو بوڑھے ضعیف ماں باپ کے گھر بھی اولاد ہو سکتی ہے، جن کو میڈیکل سائنس جن کے بارے میں کہہ دیتی ہے یہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو کوئی میڈیکل سائنس ہی نہیں تھی۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضعیف ماں باپ کو اولاد سے نوازا، عورت اور مرد دونوں کو درست کر دیا، اولاد ہو گئی۔ دوسری طرف حضرت مریم حجرے میں بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، جبرائیل ایک انسان کی شکل میں پہنچ گئے۔ اب وہاں پر تو کسی کی آمد و رفت ہی منع ہے۔ حضرت مریم ایک دم چوکنا ہو گئی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم خدا سے ڈرنے والے ہو تو میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ اور جبرائیل کو کہنا پڑا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں لأہب لکی غلاما زکیہ، کتاب کے آپ کو ایک بیٹے سے نوازا۔ انا لیکون لی غلام، مجھے کیسا بیٹا ہوگا بھائی؟ باوجود یہ کہ نبیوں کے خاندان کی ہے، حضرت مریم کی معلومات بھی اتنی ہے جو ایک عام انسان کی ہو سکتی ہے۔ اولاد اس وقت ہوتی ہے جب باقاعدہ نکاح ہو یا پھر کوئی غلطی ہو جائے، اور حضرت مریم صاف فرما رہی ہے انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ کسی مرد نے مجھے چھوا ہے، نہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ قال کذلک، وہی جواب جو زکریا علیہ السلام کو دیا۔ بہرحال حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ اب 2-3 مہینے تو وہاں پر گزار دیے ہوں گے، جس سے کہ تیسرے چوتھے مہینے کے بعد میں تھوڑا جسم میں عورت کے تبدیلی آنی شروع ہوتی۔ ایسے موقع پر حضرت مریم نے نہ صرف وہ خانقاہ و عبادت گاہ چھوڑ دی، بستی چھوڑ دی، بڑے دور کے علاقے میں نکل گئی۔ فحملتہ فانتبذت به مکانا قصیا، دور کے علاقے میں چلی گئی۔ اب ذرا سوچ کے دیکھیے، کسی اعلیٰ دینی گھرانے کی پیغمبری خاندان کی لڑکی عبادت کے لیے بچپن سے مختص کر دی گئی ہے، اور وہ عبادت گاہ میں بیٹھی ہوئی اچانک لاپتہ ہو گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وقت کے نبی ہیں زکریا علیہ السلام، انہیں پتہ نہیں ہے کیا ہوا، مسئلہ کیا ہے انہیں پتہ نہیں، اب بستی میں کیا ہنگامہ ہوا ہوگا، اور خاص طور پر وہ لوگ جو گنہگار ہوتے ہیں انہوں نے کیا ہنگامہ مچایا ہوا کہ بڑے دیندار بنتے تھے، کیا ہوا، بھاگ گئی۔ اسی لیے ہم پہلے سے سمجھا رہے تھے بھائی بچیاں ہیں شادیاں جہاں کر دو، نہیں بڑا شوق عبادت گزاری کے لیے رکھنے کا، دیکھو آخر چلی گئی۔ یہ تو اور خاص طور پہ لوگوں کو موقع ملتا ہے، دیندار لوگوں گھرانوں میں چھوٹی موٹی بات بھی ہو جائے تو اس کو بڑا رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ ویسے عام دن معمول لوگوں کے اندر بھی یہ چیزیں جب ہوتی ہیں، آپ کے محلے میں رکشہ والے، تانگے والے، بنڈی والوں کے پاس کوئی جوان لڑکی بھاگ جائے تو دیکھیے کھلبلی مچی ہوئی رہتی بستی کے اندر۔ باہر اب کئی مہینے باہر رہی ہوں گی، آخرکار وقت آیا کہ ولادت کا وقت قریب ہے، تکلیف ہے، ایک عورت کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، حالانکہ پہلی ولادت کے وقت لڑکی خوش ہوتی ہے کہ اب وارث کو جنم دینے جا رہی ہے، لیکن یہاں تو نکاح ہی نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی ہے۔ اور حضرت مریم پریشان ہے کہ کاش میں مر جاتی، میرا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ بڑی دور سے، چونکہ ولادت کا وقت قریب ہے، فرشتے بھی سامنے نہیں آتے۔ وَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، بڑی دور سے فرشتے نے آواز لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بازو سے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، ولادت کے بعد چشمے کا پانی پیجیے، اور یہ کھجور کے تنے کے نیچے جہاں آپ لیٹی ہیں ولادت سے فارغ ہو رہے، تنے کو ہلائیے، اوپر سے پکی پکی کھجوریں گرے گی۔ میں لوگوں سے عموماً کہتا ہوں کہ ایک آدھ بار آپ تجربہ کیجئے، مرد حضرات ہیں اور خاص طور پہ گلف رہنے والے، ورنہ ہمارے ملکوں میں بھی کھجور کے درخت جا بجا لگائے جاتے، کھڑے رہ کر ذرا جب کھجور پک جائے تو ذرا زور سے پہلوان حضرات تھوڑا طاقت لگائے، اور دیکھیں گے کہ کھجور کا درخت ہلانے پر کھجوریں گرتی ہے نہیں گرتی۔ اللہ یہاں کیوں فرما رہا ہے یار؟
فرشتہ کیوں کہہ رہا ہے حضرت مریم سے درخت کے تنے کو ہلاؤ کھجوریں گریں گی، حرکت کرو گے تو رزق ملے گا، جب بیٹھ کے دعائیں کرتے رہو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے طے کر لیا کہ میں اب جنگل میں چلا جاؤں گا، صرف اللہ کی حمد و ثنا کے علاوہ کچھ نہیں کروں۔ بس ایک خیال آیا ایسا، مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں کو خیال آتے ہیں، اچانک آپ دیکھیں گے زندگی میں انقلاب ہو، کل تک صفا چٹ تھے، اب ایک دم بڑی لمبی چوڑی داڑھی، جبہ خبہ، ہاتھ میں تسبیحاں، انگوٹھیاں وغیرہ وغیرہ، اب ایک حلیہ بنا کر دنیا والوں کے سامنے اللہ اللہ کر۔ اللہ نے وقت کے نبی کو حکم دیا، جا کر میرے اس بندے سے کہو کہ خدا کی قسم، مجھے میرے عظمت و جلال کی قسم ہے، کھانے کا دانہ پانی کا قطرہ نہیں دوں گا۔ میں انسانوں کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ کونوں میں کچروں میں جا کر خانقاہوں میں آباد ہو کر میری حمد و ثنا کرتے رہیں، بھری دنیا میں رہ کر میرے دین پر عمل کر کے نیکیوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر آخرت میں انعام جنت ملے گا۔ کونے کچروں میں دنیا بسر کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ بہرحال اولاد ہو گئی، اب 1-2-3 دن میں عورت ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، چلیے بستی کی طرف جائیے۔ راستے میں اگر کوئی پوچھے یہ بچہ کہاں سے، تفصیلات پوچھیں گے لوگ روک کر، تو کہ فقول انی نذرت للرحمن صوما۔ اس زمانے میں ایک روزہ ہوتا تھا چپشا، ہمارے زمانے میں اسے چپشا کا روزہ کہتے، اس زمانے میں رحمان کے نام کا روزہ ہوتا تھا، جو لوگ ویسا روزہ رکھتے دن بھر کسی سے بات نہیں کرتے۔ فلن اکلم الیوم انسیا، میں آج کسی سے بات نہیں، اشارے سے کہہ دینا، اور لوگ سمجھ جاتے تھے۔ اب بستی میں داخل ہو گئے ہیں، جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی بستی میں، سارے بستی والے 2 قطاروں کے اندر بستی کے کونے سے بستی کے داخل تک لائن بنا کے کھڑے ہیں، اور مختلف فقرے کسے جا رہے ہیں، جملے کسے جا رہے ہیں کہ ایک لڑکی دیندار گھرانے کی، پیغمبری گھرانے کی اچانک غائب ہو گئی اور واپس آئی تو بچہ گود میں ہے۔ کیا کر کے آئے ہو؟ کامن سے ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہیں، صرف اشارتاً بات ہوگی، لیکن جو تیر ان اشاروں میں چلتے ہیں تو لوگوں کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا۔ اب دیکھیے لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے مریم تم نے کیا حرکت کی؟ کوئی ایسا کرتا ہے دیندار گھرانے کا؟ نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ ماں کوئی بری عورت ہے، پھر تم نے یہ حرکت کیسے کی؟ تم نے حضرت مریم کو اللہ کا حکم تھا بات نہیں کرنا، انہوں نے انگلی سے اشارہ، فاشارت الی، بچے سے بات کرو۔ ارے بچہ چند دنوں کا ہے، کیسے بات کریں گے؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اب جب انگریزی تعلیمات سے لوگ متاثر ہوتے ہیں تو بڑے بڑے مسلمان دینداروں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں صاحب بچہ بات نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ بچہ خود سے بات نہیں کر سکتا، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانیں گے۔ اللہ کا حکم ہو تو بھی بچہ بات نہیں کرے گا، تو پھر اللہ کا حکم کیا اہمیت رکھتا ہے؟ جب اس کا حکم ہی اہمیت نہیں رکھا تو پھر اللہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کیوں مانتے ہو اس کو خدا؟ نہیں، ہم تو اس کو خدا مانتے ہیں جس کے اشارے پر کائنات الٹ پلٹ ہو سکتی ہے، وہ سیکنڈ میں کائنات بنا سکتا ہے، سیکنڈ میں کائنات فنا کر سکتا ہے۔ خدا تو اس کو کہتے ہیں، اللہ کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، وہ ہر مخلوق سے سوال کر سکتا ہے، کوئی اس سے پلٹا کے نہیں پوچھ سکتا آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ جب لوگوں نے حیرت و استعجاب کا مظاہرہ کیا تو بچہ بول اٹھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں ہوں اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے، مبارک بنا کر بھیجا ہے جہاں کہیں بھی میں رہوں، مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، سختی اور شقی نہیں بنایا گیا، جس دن میں پیدا ہوا سلامتی ہو اس دن مجھ پر، اور جب میں مروں اور جب دوبارہ اٹھایا جاؤں۔ اب اس کے بعد والی آیت میں اللہ فرماتا ہے ذالک عیسی ابن مریم۔ ایک بار ایک مہاں پہ درس دے رہے تھے تو عرض کیا کہ بھئی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں گہوارے میں سے کسی نے
پالنے میں سے بات نہیں کی، ماں کے گود میں سے۔ اس مسجد کے پیش امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے برداشت نہیں ہو سکا، 20 درس کے اندر رو کر انہوں نے کہا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے حضرت یوسف کی پاکیزگی کی گواہی دینے کے لیے ایک بچہ پالنے میں پڑا ہوا تھا۔ بولا حضرت یوسف مصر میں تھے اور مصر میں شرک کا دورہ تھا، ابھی حضرت یوسف جوانی میں ہیں، نبوت پر فائز نہیں ہوئے، تبلیغ شروع نہیں کی، تو ایک مشرک بچے نے بات کی، آپ اس کی مثال دے رہے ہیں میرے سامنے کہ ایک پیغمبر کی مثال اور اس کی مثال یکساں ہے۔ حضرت مریم کو فرشتوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا اور اللہ اسے اپنا نبی، رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجے گا۔ انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ ایک تقریر ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے، توجہ سے سنا جائے، اختتام پر سوال جواب ہو سکتے ہیں، بات ہو سکتی ہے۔ اپنی معلومات کا اظہار کر دیا، حالانکہ اگر انہوں نے توجہ سے قرآن کو پڑھا ہوتا تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف میں صاف لکھا ہے شہد شاہد من اہلہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک شاہد نے گواہی دی۔ شاہد کون ہوتا ہے؟ بالغ یا نابالغ بچہ؟ نابالغوں کی گواہی قابل قبول ہے؟ چلیے باہر، اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے یہ بچہ کیسا ہوا، پھر اس کی وضاحت بھی کر رہا ہے۔ ما کان للہ یتخذ من ولد، اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، پاک ہے وہ۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ تو جو کس چیز کا ارادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت دی، قرآن اب اسے دوہرا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی بندگی کرو۔ آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے خاندان میں لوگ جب گمراہ ہو جائیں، بدعتوں میں مبتلا ہوں، تو جو شعور آنے والے نوجوان ہیں، بیٹے، بھائی، عزیز اقارب، وہ اپنے بزرگوں کو کیسے سمجھا سکتے۔ والد ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتوں کو تراشتا ہے، بیچتا ہے، خدا کو بیچتا ہے، لیکن انہی پتھروں کو خدا سمجھ کے پوچھتا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے یا باتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسوں کی بندگی کیوں کرتے ہیں جو نہ آپ کو سن سکتے ہیں، نہ جو آپ کو دیکھتے ہیں، اور نہ آپ کے کوئی کام آ سکتے ہیں۔ ابا جان میرے پاس انی قد جاءنی من العلم ہے، میرے پاس ایک علم آیا ہے، بے شک آپ نے پیدا کیا، پالا پوسا، الحمدللہ، کھلایا پلایا، پرورش کی، لیکن جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں۔ آپ میری پیروی کیجئے، میں سیدھا راستہ بتاؤں۔ ابا جان شیطان کی پیروی مت کیجئے، شیطان اللہ کا نافرمان ہے، اور جو شیطان کے پیچھے چلے گا وہ اسے بھٹکا کرے گا۔